الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام قولا من رب رحیم، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک والشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پیاری بہنوں، معزز سامعین، آپ سب کو اس علم دین کی مجلس میں آنا، بیٹھنا، خاص طور پہ اپنا وقت نکالنا اور اپنے وقت کو اللہ کے رسول کے ذکر کے لیے لگانا بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو قبول و مقبول فرمائے۔ ہم کچھ بیان آگے بڑھائیں اس سے پہلے مناسب ہی نہیں، ضروری سمجھتے ہیں کہ گنبدِ خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غم گسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا، جو رب کے محبوب، دانا غیوب، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ پیش کریں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں درود کے نذرانے بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور تیسری مرتبہ بڑی خوشی، محبت، عقیدت اور شکرانے کے ساتھ کہ زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکائے وہ نظریں بچھاؤں پل کے، ادب کا اعلیٰ مقام آیا، زہ مقدر۔ بڑی مقدر کی بات ہے کہ انڈیا کے لیے اس پاک سرزمین کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ بہت بہت مبارک ہو آپ سب کو، تمام انڈیا والوں کو، کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ کے رسول کے حبیب کے دروازے ہم سب کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ اب دیکھیں کس کس پہ کون سی نیکیوں کے سبب نظر عنایت ہو جاتی ہے اور کس کس کا بلا ہوا جلد جلد ہوتا ہے مدینے کے لیے۔ تو بڑی محبت اسی دعا کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ انتہائی محبت کے ساتھ درود کا تحفہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا موضوع ہم نے سلام لیا ہے، سلام کی فضیلتیں، سلام کا میننگ، سلام کا کیا مطلب ہے، سلام کی کیا فضیلت ہے، سلام کب کرنا ہے، سلام کب کرنا مکروہ ہے، سلام کن کو کرنا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو چاہیں گا، اللہ تعالیٰ کلمۃ الحق ہماری زبان پہ جاری کرے۔
تو ہم نے ابھی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں رب کریم سورہ یاسین میں ارشاد فرماتا ہے سلام قولا من رب رحیم۔ اس کا میننگ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو سلام پیش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں سلام کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو سلام کرنے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہو جاتا۔ سلام جو ہے یہ ایک مومن کو ایک بہترین دعا ہے۔ شارٹ میں ایک جملے میں ایک بہت ہی عظیم، بہت ہی بہترین، بہت ہی نافع، بہت ہی اچھی ایک مومن کو دی گئی دوسرے مومن کے لیے ایک بہت بہترین تحفہ اور بہت کم وقت میں دیا گیا تحفہ، یہ سلام ہے۔ اور سلام کی سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ یہ السلام اللہ کا نام ہے، اسماء حسنہ میں سے ایک نام۔ اللہ کے 99 ناموں میں جو ہمیں معلوم ہے، اللہ کے تو بے حساب نام ہیں، لیکن جتنے 99 نام ہمیں ظاہر معلوم ہے، ان میں سے ایک نام اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ السلام۔ کیا نام ہے؟ السلام۔ اللہ تعالیٰ سلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ تمام کائنات کا خالق و مالک، ہمارا پیدا کرنے والا، ہمارا رب العالمین، تمام عالموں کا پالنے والا، تمام عالموں کو عزت دینے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، رزق دینے والا، خوشیاں دینے والا، ذلیل کرنے والا، عزت دینے والا، تمام ہر کام جو ہے وہ اللہ اس پر قادر ہے، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور اس کا ایک نام سلام ہے۔ اس کا ایک نام کیا ہے؟ السلام، سلام۔ اور سلام کا میننگ ہوتا ہے سلامتی دینے والا۔ کیا نام ہے؟ اللہ کیا ہے؟ سلامتی دینے والا ہے۔ کیا ہے اللہ تعالیٰ؟ بولو، سلامتی دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سلام ہے، اور سلام کا بہت بہت یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام پڑھا کرو۔ کبھی کوئی بیمار ہو جائے تو اس میں بھی اگر کسی کا آپریشن چلتا رہتا ہے تو اس میں گھر والے باہر بیٹھ کے آپریشن کے دوران باہر ان کے عزیز و اقارب، ان کے رشتہ دار، ان کے قریبی بیٹھ کر فکر مند ہوتے ہیں، روتے رہتے ہیں۔ ان سے میرا ایک لطیف مشورہ ہے کہ وہ وہاں خالی نہ بیٹھ کے وہاں زیادہ سے زیادہ اللہ کے اس پاک نام کا، سلام کا ورد کرے، سلام کا ورد کرے۔ کیسا کرے کہ یا اللہ یا سلام ولاقی درود پاک ضرور پڑھیں، اور یا اللہ یا سلام 5 تسبیح پڑھتے جائے۔ پھر اس جس کا آپریشن ہو رہا ہے یا جو بہت زیادہ بیمار ہے، جسے اٹیک آیا ہے اور جس کو بالکل ابدب کی حالت ہے، تو اگر وہ پڑھتے رہیں گے اور دعا مانگیں گے اللہ تیرا نام سلام ہے، اس بندے کو تو سلامتی عطا کر دے، اے اللہ تیرا نام سلام ہے تو اسے سلامتی عطا کر دے، تو ضرور یقین کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو سلام اتنی بڑی چیز ہے، یا اللہ یا سلام وہ پڑھتے رہا کرے، اور روز بھی اپنا ایک معمول بنا لے کہ کم سے کم 100 مرتبہ یا اللہ یا سلام پڑھے، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی سلامتی کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں سلامتی دے، اللہ تعالیٰ ہمارے گھر میں اس کو سلامت رکھے، ہمارے بچوں کو، ان کے بچوں کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، تمام عالم کے مسلمانوں کو اللہ سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے، اللہ اپنی سلامتی عطا کرے، اللہ رحمتوں میں، برکتوں میں اللہ تعالیٰ انہیں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تو ہم سلام کے بارے میں اور تھوڑا سا وہ کر لیتے ہیں کہ سلام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 7 سلام، خاص طور پہ 7 سلام ارشاد فرمائے۔ وقال اللہ تعالیٰ فی قرآن حکیم، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 7 مرتبہ سلام نازل کیے، سلام کیا ہے۔ اس میں کون کون سا سلام ہے؟ ایک ہے سلام قولا من رب الرحیم، دوسرا سلام ہے سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین، پھر تیسرا ہے سلام علی ابراہیم، تیسرا ہے کیا؟ سلام علی ابراہیم، چوتھا ہے سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی موسیٰ و ہارون، چوتھا ہے سلام علی موسیٰ و ہارون، پانچواں ہے سلام علی الیاسین، چھٹواں ہے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام علیکم طبتم
فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، اور ساتواں سلام کیا ہے؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ 7 سلام ہیں اور ان کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کی جو اللہ کے کلام پاک کا ہر حرف جو ہے نا، وَنُنَزِّلُ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی نازل کیا، جتنی آیتیں نازل کی، وہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، شفا ہے، اور کافروں کے لیے وہ کیا ہے؟ خسارے میں، جو ایمان میں نہیں ہے وہ خسارے میں قرآن سے۔ لیکن قرآن جو ہے یہ کیا ہے؟ ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، اور شفا بھی ہے۔ اور اگر شفا چاہتے ہو تو ایک اور عمل آپ کو بتا دوں بیان کے پہلے ہی، کہ وہ کون سا عمل ہے؟ وہ کون سا عمل ہے بھی یاد آ رہا ہے تو بتا دوں، کہ جو 7 سلام ہے، ڈسکرپشن باکس میں انشاءاللہ ہم یہ 7 سلام ڈال دیں گے کہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ تو کیا کرے؟ فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد روز اول آخر کیا کرے؟ 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ 3 مرتبہ کیا کرے؟ اول آخر درود شریف پڑھے، اور پھر یہ 7 سلام ایک ساتھ، یعنی 7 سلام ایک ساتھ پڑھے گے تو 1 مرتبہ ہوگا، تو 7 سلام ایک ساتھ پڑھ کے اس کو 101 مرتبہ، کتنے؟ 101 مرتبہ، 3 مرتبہ اول درود، 3 مرتبہ آخر درود، اور 101 مرتبہ یہ 7 سلام قرآن پاک کے پڑھیں 11 دن تک۔ انشاءاللہ جو نیت، جو دعا، جو شفا کے لیے دعا مانگنے کے لیے آپ دل میں سوچے ہو، اللہ تعالیٰ سے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو آپ کے قبول کر لیں گا، اس کو سلامتی عطا کر دے گا۔ کوئی ایسا بیمار ہے جس کے لیے ڈاکٹر نے لا علاج بتا دیا ہے، اس کے لیے آپ فجر کی نماز میں 11 دن تک یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے، اللہ کی السلام کے اس نام سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سلامتی عطا کر دے گا، شفا عطا کر دے گا۔ تو پیاری معزز سامعین، ہم سلام کی فضیلت کے بارے میں دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیے کتنی سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود سلام بھیجیں گا، کس کو؟ جنتیوں کو۔ دوسرا سب سے اور فضیلت کی بات کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو، سبحان اللہ، اپنے حبیب پاک، کون؟ مصطفیٰ جان رحمت، کون؟ مصطفیٰ جان رحمت کو کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں 20ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو سلام کی فضیلت اس سے بڑی اور کچھ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو تو سلام بھیجیں گا، اور سب سے بڑا سلام اللہ تعالیٰ نے کس کو بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وقال اللہ تعالیٰ فی قرآن المجید، کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کی، اور پھر شان حبیب کے، اپنے حبیب کی شان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ و ملائکتہ، ہم اور ہمارے فرشتے، ہمارے مقرب فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے۔ سلو بھی آیا ہے، صلو علی النبی، صلو مطلب سلام۔ تو اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم بھی ہمارے نبی پہ درود و سلام بھیجا کرو۔ سبحان اللہ، ادب سے بیٹھا کرو، ادب سے آؤ، ادب سے بیٹھو، ادب کرو، یہ ادب کی جا ہے، یہ ایسی ویسی نہیں ہے محفل، یہ محفل میلاد مصطفیٰ ہے، ادب سے بیٹھو۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضور پاک سرکار مدینہ پر اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے قرآن پاک پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دے دیا، ان اللہ ملائکتہ، اٹینشن ہو جاؤ۔ انا کا سیگا جب شروع ہوتا ہے، عربی جانکار جو ہوئے سمجھتے ہیں کہ انا کا سیگا جب شروع ہوتا ہے وہ اٹینشن کی طرف رجوع کرتا ہے، ہمیں اٹینشن کی طرف دھیان دلاتا ہے کہ اٹینشن ہو جاؤ، کہ کیا کرو؟ اللہ اور اللہ کے فرشتے جب نبی پہ درود اور سلام بھیج رہے ہیں تو پھر تمہاری ہماری کیا اوقات ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی اس سنت میں درود اور سلام بھیجنا میرے اللہ کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ اللہ کی سنت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اس سنت میں ہم ایمان والوں کو، ہم گنہگاروں، بدکاروں، بروں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کام میں اپنی سنت میں ہم کو لگا لیا۔
تو اسی لیے کیا کرنا ہے ہم کو، ہمہ وقت حضور پاک پہ درود بھی بھیجنا ہے اور سلام بھی بھیجنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں، درود تو خوب پڑھتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ، اور درود کے ساتھ پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو ہم درود تو بہت بھیجتے ہیں، اور ساتھ میں کیا کرتے ہیں، جب ہماری مجلس سے ختم ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، حضور پاک پر اپنی محبتوں کے پھول اپنے حضور پاک اپنے پیارے آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اپنی اپنی عقیدت اور محبت کے ساتھ، اپنے عشق کے ان اشعاروں کے ساتھ حضور پہ سلام پڑھتے ہیں، اور کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں، بڑی محبت کے سلام پڑھتے ہیں۔ اور سلام جب محبت سے کیا جاتا ہے نا، اس کا رپلائی آتا ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ دیکھا کہ جب حضور پاک کی بارگاہ میں جب کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کیا جاتا ہے، تو جو لوگ بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، تو حضور پاک کی روح مبارک متوجہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کے جانب حضور پاک کی روح مبارک کیا ہوتی ہے، متوجہ ہوتی ہے۔ اور پھر ایسا کوئی ڈسٹنس کی بات نہیں ہے، میرے آقا یہاں سے بھی سنتے ہیں، وہاں جا کے جسے وہاں بلا کے سلام کروا لیں تو اس سے بڑی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ بہت قسمت والا خوش قسمت بندہ ہے جسے وہ وہاں طلب کر لے، لیکن جو یہاں سے بھی طلب پیش کرتا ہے، یہاں سے بھی سلام پیش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سلام کو حضور پاک کے پاس پہنچا دیتا ہے۔ اور حضور پاک جمعے کے دن تو آپ خود فرماتے ہیں کہ ان کا درود و سلام میں خود سنتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضور تشریف لاتے ہیں کہ میرے آقا کی مدت ہوئی ہے، میرے آقا کی مدت ہوئی ہے، سری راہ پل کے بچھاتے بچھاتے تیری آرزو میں، تیری چاہتوں میں، بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے، میرے آقا کی مدت ہوئی ہے۔ اللہ کرے حضور پاک کی پاک روح تو ہر مسلمان کے گھر میں تشریف لاتی ہے۔ آپ پکارو ہم یہاں سے پڑھے، وہ وہاں پہ سنیں، اور دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور ہم جب سلام پیش کرتے ہیں، یقیناً ہمارا یقین ہے کہ ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت تشریف لاتے ہیں، آپ کی نظر عنایت ہم پر ہوتی ہے۔ اور جو لوگ کو اللہ اکبر، جن منافقوں کو کھڑے ہو کے سلام پڑھنے میں بڑی پرابلم آتی ہے، تو وہ ان سے تو میرا بس اتنا ہی کہنا ہے کہ پھر جب اسکول اور کالجز میں آپ نے پڑھا، اور جب آپ کے استاد اور آپ کے اساتذہ جب وہاں پر تشریف لاتے تھے، تو کیا آپ لوگ کھڑے نہیں ہوتے تھے؟ یہ رسپیکٹ ہے۔ ہم نے معبود نہیں بنایا رسول اللہ کو، رسول اللہ تو ہماری جان ہے، جان ہے وہ جہان کی، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے، تو جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ حضور پاک ہماری۔ اور ہم جب اپنے بڑوں کا عزت کرنا، اسلام اتنا پیارا مذہب ہے نا، اتنا پیارا مذہب ہے، اتنا پیارا مذہب ہے کہ اس نے ہمیں، ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے ہمیں ہر شعبے میں، ہر گوشے میں کہیں ہم کو کسی کے حوالے نہیں کیا ہے، سب چیز سکھائی ہے، مسواک کرنے سے لے کے، قلی کرنے سے لے کے، وضو کرنے سے لے کے، غسل کرنے سے لے کے، بیت الخلاء میں جانے سے لے کے، بیت الخلاء سے نکلنے سے لے کے، ہمیں جوتا کیسا پہننا ہے، ہمیں کپڑے کیسے سے بدن کرنا ہے، ہمیں کھانا کس طرح کھانا ہے، ہمیں پانی کس طرح پینا ہے، ہمیں سونا کس طرح ہے، اور ہمیں نمازیں کس طرح پڑھنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کیسی کرنا ہے، اللہ کو کیسا منانا ہے، کوئی ایسا پہلو، کوئی ایسا سوال، اتنا سی ایسی بات نہیں ہے جو میرے آقا نے ہم کو نہیں سکھایا۔
سکھائیے، وہ ہادی برحق بن کر آئے، وہ ہمیں سکھائے، اور ہم احسان فراموش نہیں ہیں، آپ ہی سے تو ہمیں، آپ ہی سے رب ملا، آپ ہی سے سب ملا، دی ملا دنیا ملی، آپ پہ لاکھوں سلام۔ آپ ہی تو ہمارے ہادی برحق ہے، آپ معبود نہیں ہیں، معبود سے محبت کرنا آپ نے ہمیں سکھائی، اپنے اللہ سے محبت کرنا ہمیں سکھائی، اللہ کی نماز سجدے کرنا ہمیں سکھایا، اللہ سے محبت کس طریقے سے کی جائے، راتوں میں اٹھ کے تہجد میں کیسی عبادتیں کی جائے، یہ میرے آقا نے ہم کو سکھایا ہے۔ تو ہمارے آقا مدنی آقا سونے آقا کی بارگاہ میں جب ہم کھڑے ہو کر با ادب سلام کرتے ہیں تو کھڑے ہونا یہ ادب کی نشانی ہے، اور ادب جب کوئی ہمارے گھر میں وہ جو اعتراض کرتے ہیں نا کہ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پیش کیوں کرتے ہیں، انہی کے گھر اگر کوئی وی آئی پی پرسن ان کے گھر آ جاتا ہے نا تو پھر ان سے پوچھو کہ بیٹھے بیٹھے ملتے ہیں کیا، کہ بولتے ہیں ہاں خود بیٹھے رہتے ہیں، اور بولتے ہیں آ گیا وی آئی پی پرسن، بیٹھ جائیے آپ آ کے، ایسا ہوتا ہے کیا؟ ایک دنیا کے ایرے گہرے جو ہمارے مذہب کا بھی نہیں ہے، اگر وہ بھی وی آئی پی، کوئی کمشنر ہے، کلیکٹر ہے، کوئی منسٹر ہے، کوئی بڑا عہدے کا ہے، اگر وہ گھر پر آ جائے تو ہم اس کا کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں، تو پھر جو تمام عالموں میں سب سے اچھا، سب سے پیارا، سب سے دلارا اور اللہ کا محبوب ہے، اشرف الانبیاء بھی ہے، امام الانبیاء بھی ہے، آپ کے لیے تو کھڑے ہو کے کیا، ہم تو چاہتے ہیں سر کے بل چلیں، اور سر کے بل، اور آپ کو اتنی ادب، اور اپنے پلکوں کو بچھا دیا جائے اور آپ کو بلایا جائے تو بھی کم ہے، کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، وہ اتنے ادب والے، اتنا احترام والا مقام ہے، تو اس مقام کے جو سلطان ہے مصطفیٰ جان رحمت سلطان مدینہ کو جب ہم صلاۃ و سلام پیش کریں تو با ادب کھڑے ہو کر کرتے ہیں، کیونکہ یہ رسپیکٹ کرنا ہے، رسپیکٹ کرنا کہیں گناہ نہیں ہے، رسپیکٹ سے ہی اسلام ہے، رسپیکٹ سے ہی دین ہے۔ نماز کیا ہم ایسے لیٹے لیٹے بیٹھے بیٹھے کیسے، جب اگر ہمارے میں استطاعت نہیں ہے تو پھر تو وہ بات الگ ہے کہ ہم بیمار ہیں تو پھر تو بالکل ہل نہیں سکتے، ڈل نہیں سکتے تو بیٹھ کے بھی نماز ہو جائیں گی، اتنا بھی نہیں کر سکتے تو لیٹ کے بھی نماز ہو جائیں گی، معاف نہیں ہے نماز پڑھنا، لیکن رسپیکٹ تو ضروری ہے نا، اور رسپیکٹ کے بنا اگر ہم صلاۃ و سلام یوں ہی پیش کر دے رہے ہیں تو پھر ہماری تو رسپیکٹ ہی نہیں ہے، جس میں ادب نہیں ہے اس میں عبادت اس کو کیا آئیں گی، جس میں ادب نہیں ہے بڑوں کا، تو اسلام ہمیں ادب سکھاتا ہے، اسلام ہمیں محبتیں سکھاتا ہے، اسلام ہمیں عزت کرنا سکھاتا ہے، تو عزت جو نہیں کرتا وہ پھر محروم ہوتا ہے، پھر ہر خیر سے وہ محروم ہو جاتا ہے، جس میں نرمی نہیں ہوتی، اور نرمی ہوتی وہی تو جھکتا ہے نا، مردہ تھوڑی جھکتا ہے، مردہ تو اکڑ جاتا ہے، جو زندہ ہوتا ہے وہی جھکتا ہے، جو زندہ ہوتا ہے وہی ادب میں آتا ہے، مردہ تو اکڑ جاتا ہے، لیکن اللہ والے جو مردے بھی ہوتے ہیں نا وہ مرتے نہیں ہیں، وہ بھی زندہ ہوتے ہیں، ان کے بھی بالکل فلیکسیبل ہاتھ پیر جسم پلکیں آنکھ ناک سب فلیکسیبل ہوتی ہے، کئی ہم روز کبھی پیپر میں، کبھی نیوز میں، کبھی اس میں پڑھتے ہیں کہ کتنی 300 سال پرانی قبر اچانک کھل گئی، ابھی بیچ میں ہم نے کہیں سنا کہ 300 سال پہلے صرف وہاں روڈ تھی، راستہ تھا، جیسی چلائی گئی وہاں پہ تو لگا کہ کچھ قبر ہے، جب اس نے اتر کے دیکھا تو نکلا تو اس میں سے 300 برس پہلے کے بزرگ اس میں سے برآمد ہوئے ہیں، سبحان اللہ، اور ایسے ہیں جیسے ابھی تازہ ان کو غسل کر کے ابھی وہ زندہ سلامت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ جسے چاہے نا اس کو کوئی مار نہیں سکتا، وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں، اور وہی لوگ ہوتے ہیں جو اکڑتے نہیں ہیں، جو اکڑتے ہیں وہ اکھڑ جاتے ہیں، اور جو جھکتے ہیں وہ ہمیشہ لہلاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جھکنے والا بنائے، اللہ ہم کو بڑوں کا ادب، اور سب سے بڑا کون ہے؟ حضور انور مصطفیٰ جان رحمت کا ادب، آپ سے بڑھ کے تو کسی کا ادب ہی نہیں ہے، آپ کے سامنے تو تمام صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ آپ پہ ہمارے ماں باپ قربان، جب بات کا آغاز کرتے تو کس طریقے سے کرتے؟ یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، ماں باپ سے بڑا، سب سے بڑا ادب تو ماں باپ کا ہوتا ہے، لیکن ماں باپ سے بھی بڑا ادب کس کا ہے؟ حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت کا۔ تو اسی لیے ہم ہمیشہ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں، آپ کو اپنا اللہ نہیں اللہ کا محبوب جانتے ہیں، اور اپنا ہادی جانتے ہیں، اپنا استاد جانتے ہیں، اپنا رہبر جانتے ہیں، اپنا ماہی جانتے ہیں، اپنا یاور جانتے ہیں، اور آپ کے پاس کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں، اور جو حضور کی مجلس میں کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پیش کرتا ہے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اتنے بڑے پائے کے بلند پائے کے بزرگ ہوئے ہیں دلی کے، اور آپ محدث بھی ہوئے ہیں، اور آپ کو تو حضور پاک
سلطان مدینہ روبرو آپ کو نظر آتے تھے. جب کسی بات میں آپ کو کچھ حدیث پاک کو صحیح اور تشریح کرنی ہوتی تھی, کچھ سمجھنا ہوتا تھا, تو آپ بس دعا مانگ لیتے, اور سرکار مدینہ آپ کے سامنے روبرو آ کر وہ اس کو صحیح کر دیا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جن کا اتنا بڑا بلند مقام ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں زندگی بھر میں نے جتنی بھی عبادت کی, کسی عبادت کا مجھ کو کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ اس عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے قبول کر لیں گا, میری دعا قبول کر لیں گا. لیکن ہاں, میرے پاس ایک عمل ہے, ایک عمل ہے, وہ عمل ہے کہ جب میں حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کرتا ہوں تو میرا پورا یقین ہے کہ اس وقت مانگی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ سلام کی فضیلت ہے, سلام بہت بڑی چیز ہے, تو اسی لیے سلام کو عام کرو. اب حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں. حدیث مبارکہ میں مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں, کسی صحابی کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اسلام میں سب سے اچھا, سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ یا رسول اللہ, اسلام میں سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں, کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام میں سب سے بہترین عمل ہے کھانا کھلانا, اور دوسرا سلام کو عام کرنا. خواہ آپ اسے جانتے ہو نہ جانتے ہو, سب کو سلام کرو, ہر مسلمان کو سلام کرو, چاہے آپ اس کو جانتے ہو چاہے نہیں جانتے ہو. سلام کو عام کرنا اور کھانا کھلانا سب سے بہترین عمل ہے حدیث پاک میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کھانا, الحمدللہ ہم مذہب اہل سنت والے, کھانا کھانے کے لیے تو ہمارے پاس میں ہر دن جب بھی فاتحہ دیتے ہیں غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں, جتنا ہو سکتا ہے, جتنا استطاعت ہوتی ہے اتنا کھلاتے ہیں. کھانا کھلانا بہت بڑی سنت ہے. ابھی غوث پاک کا بھی سب سے بہترین عمل آپ نے یہی کہا کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو کپڑا پہنانا میرے نزدیک بہت بہترین عمل ہے. تو یہ عمل پہ اگر ہم لوگ عمل کرتے رہے, ہم جو 11ویں شریف کرتے ہیں, ہم عید میلاد النبی کے لنگر بناتے ہیں, ہم جو بابا تاج الدین کی نیاز کرتے ہیں, تمام کنڈوں کی نیاز کرتے ہیں, اس میں مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ہوتا ہے کہ کھانا کھلانا لوگوں کے دل کو سکون ملے, اور جب کھانا کھا کے خوشی نکلتی ہے تو دعا نکلتی ہے, اور دعا نکلتی ہے تو عرش پہ جاتی ہے, اور عرش پہ جاتی ہے تو پھر ہماری بن جاتی ہے, ہماری بات بن جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حضور پاک کی سنتوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اب اس میں کیا بتایا گیا کہ سلام کو عام کرو. تو میرے مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے, کھانا کھلانا سب سے بہترین عمل ہے اور سلام کو عام کرنا, خواہ آپ اسے جانتے ہو چاہے نہ جانتے ہو. تو سلام اب ہمارے لیے اس کے بارے میں کس طریقے سے کرنا ہے یہ بھی ہم تھوڑا سا دیکھ لیں کہ سلام کس کس کو کرنا ہے, کیسا کرنا ہے. تو ہم عورتوں کے لیے تو خاص طور پہ سلام کا یہ حکم ہے کہ سلام کیا کرے, اپنی محرم, تمام عورتوں کو سلام کرے. جہاں جو عورت ہمیں مسلمان مل جائے اس کو سلام کرے, اور غیر محرم کو چلتے پھرتے سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ کر لیں, اور اس سے کسی فتنے کا اندیشہ نہیں ہو. وہ ہمارے بزرگ ہے اور ان کو ہم سلام کر رہے ہیں, کوئی فتنہ کوئی غلط کا اندیشہ نہیں ہے, تو ہم سلام ان کو کر سکتے ہیں. لیکن اب بہت سی پرابلم تو یہ ہے کہ بہت ساری ہماری ماؤں بہنوں کو صحیح طریقے سے سلام کے الفاظ ادا کرنا نہیں آتا, سلام کے الفاظ ادا نہیں کرنا آتا. کیا معلوم سلام کرنے میں انہیں کیوں اتنی شرم آتی ہے, یا شرم کے چکر میں کچھ غلط الفاظ نکل جاتے ہیں اور یہ ہو جاتا ہے. تو اسی لیے سلام کو ہم سیکھیں گے کہ ہم حدیث پاک میں سلام کس طریقے سے کرنا آیا ہے. تو میرے مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی, اور آدم علیہ السلام کو جب فرشتوں نے سجدہ کر لیا, اس کے بعد آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے, سنیے, اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ حکم دیا. کیا دیا؟ کہ اے آدم, فرشتوں کے پاس جاؤ اور فرشتوں کو احسن انداز میں سلام کرو. کس انداز میں؟ اچھی طریقے سے سلام کرو, اور فرشتوں کو سلام کرو, اور دیکھو کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں. فرشتے تمہیں اس سلام کا کیا جواب دیتے ہیں. جو وہ جواب دیں گے وہ آپ کی اولادوں کے لیے رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضرت آدم علیہ السلام نے کیا سلام کیا؟ حدیث پاک ہے, آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرشتوں کے پاس جا کر پھر سلام کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو یہ سلام جیسی کیا تو فرشتوں نے بھی السلام علیکم رحمۃ اللہ و علیکم السلام. ایک حدیث میں آیا ہے, اور ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ وعلیکم السلام علیکم ہی کہا انہوں نے بھی.
انہوں نے بھی کیا کیا؟ السلام علیکم کہا اور رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ سلام ہے. السلام علیکم یہ جو ہے بہترین دعا ہے، بہترین کیا ہے؟ مومن کے لیے بہترین دعا. تو بہترین دعا کیسی ہے؟ السلام علیکم کہا، السلام علیکم، اس کا بار بار بول کے آپ لوگ اس کو وہ کریں، کیونکہ زیادہ تر کو 90% کو میں نے دیکھا کہ اچھی طریقے سے سلام کرنا نہیں آتا. تو سلام کس طریقے سے کرے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اس طریقے سے سلام جب کیا تو پھر جواب دینے والا کیا دیں گا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ سلام کا جواب دینا ہوا. تو یہ سلام کرنا جو ہے کیا ہے؟ نبیوں کی سنت ہے. ہوئی نا آدم علیہ السلام کی سنت، سلام کرنا. اور جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے، فرض ہو جاتا ہے. اس بات کو بھی ہمیشہ یاد رکھیں. کیا یاد رکھیں؟ کہ کوئی ہم تو سلام عام کریں. عام کریں مطلب جتنی خواتین اب جب مجلس میں جائے تو جب بھی جائے مجلس پوری بیٹھی ہوئی ہے اور اس میں ہم نے جا کے سلام کر لیا السلام علیکم رحمۃ اللہ، تو مجلس میں سے اگر ایک نے بھی جواب دیا تو بات ہو گئی. وہ کسی گناہ کا بوال ان کے اوپر نہیں آئے گا، ایک نے بھی جواب دے دیا تو. لیکن سلام اکیلے میں اگر پرسنل میں ہم نے کسی کو، اپنی امی کو، اپنی سمدن کو، اپنی رشتہ داروں کو، کسی کو بھی اگر ہم نے سلام کیا، اگر ان نے بولا نہیں میرا موڈ خراب ہے میں جواب نہیں دوں گی. زیادہ تر ہماری عورتوں میں یہ ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے کہ جس سے تھوڑی سی دشمنی ہے، کس سے بغض ہوتا ہے یا کس سے غلط ہوتا ہے یا کسی کے بارے میں کوئی بات لگی ہوتی ہے تو کیا کرتے؟ ایک تو پہلے وہ سلام ہی نہیں کرتے، جبکہ سب سے بہترین عمل سلام ہے. اور دوسرا سلام کرتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ کسی نے سلام کر بھی لیا تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کا جواب دینے میں ادھر ادھر منہ کر دیتے ہیں کہ میں، اور خاص بول کے بھی بتاتے ہیں میں سلام کا جواب نہیں دیتی اس کا. تو آپ نے گناہ لیا کہ ایک فرض کو نکارا. واجب ہے سلام کا جواب دینا، واجب ہے. گنہگار ہو جاؤں گے اگر سلام کا جواب، چاہے آپ کا دشمن سلام کرے، چاہے آپ کا دشمن سلام کرے، لیکن آپ کو اس کے سلام کا جواب دینا پڑے گا، دینا پڑے گا، دینا پڑے گا. یہ اللہ کا حکم ہے. جس نے نہیں دیا اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی. تو بات سمجھ لیجئے کہ ہمیشہ سلام کریں اور سلام کا جواب بالکل. اور کتنی آواز میں ابھی ہمارے یہاں معاشرے میں سلام ہوتا تو سلام نہ یوں کرنا ہے نہ یوں کرنا ہے. یہ یہودی نصارہ کا طریقہ ہے ہاتھ سے سلام کرنا. سلام مسلمانوں میں، اسلام میں کس طریقے سے ہے کہ زبان سے، دعا تو زبان سے دی جاتی نا بھائی، چہرے سے یا ہاتھ سے تھوڑی دعا دی جاتی ہے. دعا کے تو الفاظ مکمل طریقے سے ادا کیے جاتے. جب مکمل طریقے سے صحیح الفاظ میں سلام کو زبان سے دیں گے. زبان سے کس طریقے سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی، وہ مغفرہ بھی لگا سکتے ہیں جتنا زیادہ لگا دیا، لیکن اتنا ہی کرے تو کافی ہے. لیکن اور اللہ تعالیٰ کا اور میرے آقا کا حکم کیا ہے کہ سلام کو جس نے آپ کو کیا ہے اس کو کیا کرو؟ اس سے اچھے الفاظ میں لوٹاؤ. سلام کا جواب کیا کرو؟ کسی نے چھوٹی دعا دیا نا السلام علیکم، تو آپ کو کیا کہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آپ کو 40 نیکی. صرف السلام علیکم کہا تو کتنی نیکی ملی؟ 10 نیکیاں مل جاتی ہے. اس کے اعمال نامے میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہے. اور سلام کے بعد اگر جواب دیا کسی نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، رحمۃ اللہ بولے تو اب 20 نیکی ہو گئی. ساتھ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور 30 نیکی، اور مغفرہ کہے تو 40 نیکی. باقی پھر وہ تمہارے بچے میرے غلام اور تم جنت المقام اور یہ وہ جو الٹا سیدھا لوگوں نے اپنے دل سے لگا لیا، اور سب بولنا منع ہے. بس اتنے 4 ہی بولنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ. کتنے؟ اور السلام علیکم کہا تو 10 نیکی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ 20 نیکی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نیکی، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ 40 نیکی. تو جس کو جتنی نیکیاں اپنے عمل نامے میں لکھوانا ہے زیادہ سے زیادہ لکھواؤ. اللہ تعالیٰ تو دینے پہ آیا ہے، ہم کو لینا ہی نہیں آتا. جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں نیکیاں،
مل رہی ہے تو اس کو عام کرے، سلام کو عام کرے، سلام کو عام کرے. جتنے مجلس میں جاتے ہیں، شادیوں میں جاتے ہیں، کئی خواتین جن کو ہم نہیں پہچانتے لیکن اس کو بھی سلام کرو. دکھ تو رہی ہے وہ مسلمان ہے، بشرط دکھنا چاہیے، مسلمان کو ہی سلام کرنا ہے. یہ ایک بہترین دعا ہے سلامتی کی، اللہ تجھے سلامت رکھے. اب اس سلام کا مطلب کیا ہے؟ بہترین دعا کیسی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ مطلب اللہ کی رحمت تجھ پہ نازل ہو. کیا ہے؟ ایک تو سلام نازل، سلامتی نازل ہو. پہلے تو کیا ہے؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ کا مطلب اللہ تجھ پہ سلامتی نازل کرے. سلامتی کس کس پہ ہوں گی؟ تجھ پہ ہو، تیرے ایمان پہ ہو، تیرے بچوں پہ ہو، تیرے گھر پہ ہو. یہ سلام ایک اس میں کتنا آ گیا؟ صرف السلام علیکم ہی، صرف اتنی سی دعا نہیں ہے وہ، بولنے کو اتنی سی ہے، لیکن کتنی ہے کہ اس پہ تجھ پہ ہو، تیرے بچوں پہ ہو، تیرے گھر والوں پہ ہو، تیرے شوہر پہ ہو، تیرے بھائی بہنوں پہ ہو، تیرے ماں باپ پہ ہو، تیرے تمام 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 رزق پہ، اچھی چیزوں پہ تیری اللہ سلامتی رکھے، ان کو سلامت رکھے. اتنی ڈیٹیلز ایک سلام کے اندر ہے. اور پھر رحمت اللہ تجھے اپنی رحمتوں میں نہلائے. اے بہن، اے میری بچی، اے میری ماں، اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کرے؟ اللہ اپنی رحمت میں رکھے. جہاں رحمت ہوگی وہاں زحمت نہیں ہوتی، جہاں رحمت ہوتی وہاں لعنت نہیں ہوتی. جہاں رحمت ہوتی ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں کیا ہوتا ہے؟ جہاں رحمت ہوتی ہے، علی تمیز بیٹھو، جہاں رحمت ہوتی ہے وہاں لعنت نہیں ہوتی ہے. جہاں رحمت ہوتی ہے تو وہاں جہاں رحمت ہو گئی، رحمت کی دعا. پھر السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، برکتیں. اب دیکھو برکاتہ کا مطلب اللہ تجھ پہ برکتیں نازل کرے. اللہ تم پہ برکتیں نازل کرے، تمہاری رزق میں، تمہاری چاکلیٹ میں، تمہارے کھانوں میں، تمہارے آئس کریم میں، تمہاری ہر چیز جو تمہیں پسند کرتے، تمہارے علم میں. سب سے بڑی چیز تو دعا یہی دینا چاہیے، اللہ تمہارے علم میں، اللہ آپ سب کے علم میں برکتیں نازل فرمائے. علم سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، علم سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. جو علم سیکھنے آپ لوگ بیٹھے ہو نا، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ علم جو ہے نا، یہ علم ہمیں جنت میں لے جائے گا. اور اتنی بڑا عمل ہے، اتنی بڑا عمل ہے کہ اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے. ایک روایت میں حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا مدنی آقا مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے ایک صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے. کون بیٹھے تھے؟ ایک صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے. اور اسی ٹائم وہی نازل ہوئی. جبریل امین نے آ کے بتایا، یا رسول اللہ، آپ کے سامنے جو یہ آپ کے صحابی بیٹھے ہیں، ان کے پاس صرف 1 گھنٹے کی زندگی ہے. کتنی؟ صرف 1 گھنٹے کی زندگی ہے. 1 گھنٹے بعد یہ فوت ہو جائیں گے، 1 گھنٹے بعد ان کا انتقال ہو جائے گا. میرے مصطفیٰ جان رحمت نے جیسی یہ بات سنی، غمگین تو ہوئے، لیکن اس صحابی رسول کو بتا دیا، اپنے ساتھی کو بتا دیا کہ تمہارے پاس اب زندگی کا صرف 1 گھنٹہ بچا ہے، بس کچھ ساتیں بچی ہے زندگی کی. وہ صحابی رسول تو مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کے دیوانے تھے، جنہوں نے سر کی آنکھوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کے سامنے کلمہ پڑھا، ایمان والے ہوئے. ان کو تو پھر فکر ہی نہیں ہے کچھ، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، ان ساتوں میں جو 1 گھنٹے کا ٹائم ملا ہے، جو چند گھڑیاں ملی ہے، اس کو کس چیز پہ صرف کروں؟ کون سا کام کروں؟ مرنے کے پہلے کون سا کام کروں کہ جس سے بہت بہترین مجھے جنت ملے اور اللہ تعالیٰ قبول کرے، اللہ راضی ہو جائے. تو میرے مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے ساتھی، علم حاصل کرنے میں لگ جاؤ. کیا کہا؟ علم حاصل کرنے میں لگ جاؤ. یہ نہیں کہا تم نماز پڑھنے سجدے میں چلے جاؤ، یہ کر لو، یا وہ کر لو، یا رشتہ داروں سے مل لو، یا وہ کر لو اور سب کر لو. اگر جس کے پاس 1 گھنٹے کا ٹائم بچا ہے، کسی کو معلوم ہو جائے کہ ابھی مرنا ہے، تو وہ تو نہ جانے کیا بولے، یہ کھا لوں، وہ کھا لوں، یہ مل لوں، وہ مل لوں، اور ایسا وہ کر لوں. لیکن اگر علم سے بہترین کوئی عمل ہوتا تو حضور پاک آخری 1 گھنٹے کے لیے، کہتے ہیں، راوی کہتا ہے کہ اس وقت عصر کا وقت تھا اور مغرب ہوتے ہوتے ہوئے ان کا انتقال ہو گیا. مغرب ہوتے ہوتے ان کا انتقال ہو گیا. تو عصر سے مغرب کا وقت کتنے جلدی جاتا ہے. اتنے وقت میں میرے آقا نے آپ کو علم حاصل کرنے کی طرف راغب کیا. علم حاصل کرو. کیوں کہ اگر کہتے حج اور عمرہ کر لو تو ناممکن تھا. حج تو ہے 9 ذی الحجہ کو ہی ہوتا ہے سال میں. عمرہ کبھی بھی ہو جاتا، لیکن عمرہ کے لیے بھی کم سے کم 1.5 سے 2.5 گھنٹہ ٹائم لگتا ہے. حج سے بھی گناہ پورے معاف ہو جاتے ہیں، عمرے سے بھی گناہ پورے معاف ہو جاتے ہیں. یہ سب چیزیں، یا نماز میں چلے جاؤ. لیکن آپ نے کیا کہا؟ علم حاصل کرو. تو علم کی فضیلت کیا ہے کہ جیسے آپ لوگ سب بیٹھے ہیں نا، علم کے لیے خاص وقت نکالا ہے آپ نے، تو اس کے لیے آپ کو ابھی 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب مل گیا.
آپ جب تک اگلے ہفتے تک اس طلب میں رہیں گے کہ اگلے سنڈے کب آنے والا ہے، سنڈے کب آنے والا ہے، اگلے سنڈے 3 سے 5 4 ساڑھے 4 5 تو بج ہی جاتے ہیں، اتنی دیر تک کہ سنڈے کو خاص بچوں کے لیے بھی کہ آن لائن ان کی پڑھائی ہوتی ہے، سنڈے کو فری نہیں ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں بچوں کی تربیت زیادہ ہو، اس لیے بچوں کو بھی لے کے بیٹھا کریں، بچوں کو لے کے بیٹھا کریں. اور بچوں کی آن لائن سنڈے کو نہیں ہوتی ہے، اسی لیے ہم نے سنڈے کر دیا ہے. تو ابھی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آپ یہ لنک شیئر کریں اور علم حاصل کریں، علم حاصل کریں. اب طلب میں رہے، اور اگر ہم مر گئے یا آپ کا بلوا آ گیا تو پھر شہید ہے. سبحان اللہ. اور شہید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، شہید کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے، اسے مردہ نہ کہو، ہم اسے رزق دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو شہید 1 گھنٹے میں علم حاصل کرنے میں کیا ملا؟ حج اور عمرے کا ثواب ملا، شہادت بھی مل گئی، اور کیا ملا؟ 1000 رکعت نفل نماز کا ثواب مل گیا. اور پھر جنت کے معصوم، آسمان کی معصوم مخلوق فرشتے ہیں، آپ کے پیروں کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس سے بڑی بہترین، اور پر بچھا کے جب میت کو لے جائیں گے، اس سے بڑی کوئی بہترین تو بات ہی نہیں ہے. اسی لیے ہمہ وقت علم حاصل کرنے کے لیے دیکھو سب کام کرو، جو کام آپ کرنا چاہتے ہو اللہ ہدایت دے. ہماری آپ سب سے مؤدبانہ گزارش ہے، لیکن ہفتے میں 1 دن پورا نہیں، صرف 1.5-2 گھنٹہ ہفتے میں 1 دن اپنے پوری فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو آپ کے گھروں میں رحمتیں بھی برسیں گی، برکتیں بھی آئیں گی. اور زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ خاص اللہ نیتوں کو جانتا ہے. آپ نے خاص طور پہ ٹائم نکالا ہے کہ سنڈے کے دن ہم نے خاص ٹائم نکال کے صرف علم حاصل کرنے کے لیے ہم بیٹھے، اور ابھی جانا بھی نہیں پڑ رہا ہے، گھر میں بیٹھے بیٹھے علم مل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم یہ والا کام ضرور کریں. تو جب ہم نے السلام علیکم رحمت اللہ کہا تو سلام بھی ہوئی، رحمت کی بھی دعا ہوئی، اور برکات و برکت کی بھی دعا ہوئی، اور پھر مغفرہ بھی کہا، اللہ تیری مغفرت فرما دے. ہم نہ جانے کون سا بندہ کتنا اللہ کے قریب ہے، اس نے ہم کو دعا دی ہے. اور پھر بزرگان دین کو اگر ہم نے سلام کیا، انہوں نے اس سے اچھے الفاظ میں ہم کو جواب دے دیا. تو جو اللہ کے ایک دم قریب ہے، جو اللہ کے ایک دم پیارے علماء دین ہیں، اللہ تعالیٰ کے حبیب کے پیارے، جو اتنے اللہ کے ولی اور اللہ کے خاص شہداء صالحین بزرگ جو ہے، ان کو سلام کرنے میں پہل کیا کریں. تو پہل کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ جب وہ جواب دیں گے تو انشاءاللہ ان کی زبان سے جو دعا نکلیں گی وہ یقیناً قبولیت کا درجہ رکھتی ہے. سبحان اللہ. تو سلام اس طریقے سے کریں، اور سلام کو کیا کریں؟ عام کریں. جتنی خواتین ہم عورتوں کو دکھیں اپنی جتنی شادیوں میں، اس میں سب کو سلام کریں. ہاں، مردوں کے کو، غیر محرموں کو بہت اسٹائل کرتے ہیں، السلام علیکم السلام علیکم، اس طریقے سے کرنا گناہ ہے، نہیں کرنا ہے. غیر محرموں سے تو زیادہ بات ہی نہیں کرنا ہے. ہاں، ضرورت پڑے تو بات کریں اور سخت لہجے میں بات کریں، لیکن ہم اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، اپنی ساسوں کو، اپنی نندوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے آس پاس والوں جتنی بہنیں، مائیں، بچیاں ہیں، ان سب کو سلام کریں. اپنے بزرگوں کو، اپنے پیروں مرشد کو بھی سلام کریں، اس میں گناہ نہیں ہے، سلام کریں. اور پھر سائنس نے بھی پروو کر دیا اس چیز کا کہ جو ہم بولتے ہیں نا ہماری زبان سے، اس کا پورا ایسی کہ ریز نکلتی ہے ہم میں سے، اس کا اثر آگے والے پہ بھی جاتا ہے، اور اس کا اثر سب سے پہلے ہم پر آتا ہے. ہماری زبان سے جو بھی نکلتا ہے اس کا پورا اثر باڈی پہ آتا ہے، ایک ہارمون تیار ہوتا ہے. تو اب سلام کو کس انداز میں کرے کہ بس ایسے روٹینلی سلام نہ کرے، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، ایسا کہ بس جیسے ایک دم وہ دے دیا، بالکل بہت بڑا مار کے سلام کر رہے ہیں، مار کے، ایسا نہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ، اب مسکراہٹ کے ساتھ آپ نے سلام کیا، آگے والے کا دل ایک دم باغ ہو جاتا. اور اس میں کیا کوئی بڑا کر لے تو اور بھی بہت پیارا بات لگتی. کوئی استاد اپنے طلبہ سے بات کرے، السلام علیکم کہہ دے، ہاں، وہ اتنا خوش ہو جاتا، پورا دن اس کا خوشی میں جاتا. مجھ کو میرے استاد نے سلام کیا. معلوم سلام کرنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، اگر چھوٹا ہونا ہوتا تو نبی سے، میرے آقا سے بڑا تو کوئی آیا ہی نہیں نا. لیکن آپ بچوں کو بھی سلام کرتے تھے، اور بچوں کو سلام کرنے کی ترغیب کرو. آج ہمارا معاشرہ بہت بدل گیا، بہت برباد ہو گیا. ہم بچپن میں ہم چھوٹے تھے تو ہم دیکھتے تھے ہمارے راستے پہ، دروازے پہ سے، گھر کے سامنے سے کئی بزرگ جاتے تھے نا، تو وہ سلام کرتے ہوئے جاتے تھے، بچوں کو سلام کرتے تھے. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ترغیب پیدا ہوتی ہے، بچوں میں سلام کرنے کا ایک کانسیپٹ آ جاتا ہے، ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے جب یہ کرے تو ہم کو بھی کرنا چاہیے. مائیں بچوں کو اٹھائے تو پہلے سلام کرے، السلام علیکم بیٹا. اور پھر بچوں کو تو خود ہی شرم آئیں گی کہ میری امی مجھ سے سلام کر رہی ہے، پہلے میں سلام کروں.
ابھی ہمارا رواج ہی ختم ہوتے جا رہا ہے، ہم مار کے پیٹ کے ڈانٹ کے بچوں کو اٹھائیں تو وہ پورا دن ہی بچے کا خراب ہو جاتا۔ بچے کا کام ہے کہ پہلے جھک کے بڑے ادب کے ساتھ اپنی ماں کو سلام کریں اور ہاتھ چومیں۔ کیا کریں؟ ادب سے اٹھ کر سب سے پہلے سلام بھی کریں، اور بزرگوں کے دست بوسی کرنے میں بہت فائدے ہیں۔ تو بزرگ جب سلام کریں گے اور جواب دیں گے تو نیچرل ہے کہ ان کی زندگیاں سلامتی والی بنے گی، رحمتیں والی بنے گی، برکتیں والی بنے گی۔ تو سائنس بھی بول رہا ہے کہ جو آپ کے اسٹائل ہوں گی، آپ کی زبان سے جیسی کرکش آواز، بری آواز نکلے گی تو برے ہی اثرات ان کے جسم میں آپ ان کو بہت محبت کے ساتھ جب بولیں گے نا السلام علیکم، بڑی محبت سے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو کیا ہوگا؟ کیونکہ دل کے اوپر کیا ہوگا؟ ایک ریز نکلے گی، اور ایک ریز کیسے نکلتی ہے معلوم؟ ایک ہارمون بنتا ہے، اور اس میں اندر سے خوشی پھوٹتی ہے اندر سے، اور جب خوشی ہوتی ہے نا تو باڈی کے جتنے نراشائیں، جتنی پریشانیاں، جتنے ڈپریشن ہے، جتنے بی پی ہے، شوگر ہے، یہ سب کیا ہوتے ہیں؟ یہ سب ہارمون سے تو ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ ہمارا پینکریاس جو انسولین بناتا ہے نا، وہ اچھے سے انسولین بنانے لگتا ہے کہ ہمارے بچوں نے ہمارا ادب کیا، ہمارا احترام کیا، تو وہ اس میں ایک الگ سے ایک کیا ہوتی ہے؟ ایک ریس نکلتی ہے۔ سائنس نے بتا رہا ہے، ابھی آپ پڑھیے گا سائنس میں اس میں۔ تو اسی طریقے سے سلام کے الفاظ محبت کے ساتھ، نہایت محبت کے ساتھ پیش کیے جائے، اور پھر محبت سے ہمیں ملے گا۔ یہاں تک دشمن کو سلام کرنے میں کیا ہے معلوم؟ جب دشمن کو سلام کرتا ہے نا تو وہ اپنے طرف سے گارنٹی دیتا ہے کہ میں نے تو تجھے سلامتی کی دعا دی، اب میں کیا شر پہنچاؤں گا تجھ کو۔ آگے والا بے فکر ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، میرا دشمن نے مجھ کو سلام کیا ہے۔ سلام کیا مطلب کیا کیا؟ وہ تو مجھ کو سلامتی کی دعا دے رہا ہے، تو شر کیا کرے گا؟ جب اس نے ایک ساتھ دو چیز تو نہیں ہو سکتی نا اپوزٹ، ایک کچھ ہوگا نا، یا تو رحمت ہوگی یا شر ہوگا۔ تو اگر جس نے رحمت کی دعا دے دی ہے، آگے والا اس دشمن سے کیا ہو جاتا ہے؟ مطمئن ہو جاتا ہے پھر، اور ہو جانا چاہیے۔ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے۔ اللہ کرے اس دشمن کے دل میں آپ کے لیے خیر و شر ہو جائے، اللہ کرے اس دشمن کے دل میں آپ کے لیے محبتیں پیدا ہو جائے، اللہ کرے اس دشمن کے دل میں آپ کے لیے دعائیں کرنے والا دل بنا دے اللہ اس کا۔ تو یہ ہے سلام۔ کئی بہنوں اور بچیوں کو نا سلام کرنا نہیں آتا، السلام علیکم، السلام علیکم، اللہ حکم معظلم۔ سام بولتے ہیں موت کو۔ کیا بولتے ہیں؟ یہودی لوگ جب بھی مصطفیٰ جان رحمت کی مجلس میں بھی آتے یا گزرتے تو جان بوجھ کے کیا کرتے معلوم ہے؟ جان بوجھ کے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آتے اور کیا بولتے ہیں معلوم؟ السلام علیکم، اللہ اکبر، ماشاء اللہ۔ اما عائشہ، جناب سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ ایک مرتبہ موجود تھی، ایک یہودی نے کہا السلام علیکم۔ سام تو موت کو بولتے ہیں۔ میرے آقا نے جواب مختصر دے دیا، وعلیکم۔ کیا جواب دیا؟ وعلیکم۔ اما عائشہ کو بہت جلال آیا، کہا یا رسول اللہ، آپ نے اس کا سلام کا جواب دیا، آپ کو معلوم نہیں اس نے کیا کہا؟ اس نے تو کہا آپ مر جاؤ، معاذ اللہ۔ السلام علیکم مطلب مر جاؤ، آپ پہ موت آئے، اللہ اکبر۔ تو اما عائشہ نے جواب دیا، تجھ پہ لعنت ہو، تجھ پہ کیا ہو؟ لعنت ہو، لعنت اللہ۔ رسول اللہ سے پوچھا آپ نے کیوں جواب دیا؟ کہا میں نے جواب کہاں دیا؟ وعلیکم کہا، یعنی تجھ پہ بھی وہی ہو جو تو نے مجھ کو کہا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ جھگڑے نہیں کرنا ہے، اور غیر مسلم کے سلام کا جواب صرف اتنا ہی دینا ہے، السلام علیکم رحمۃ اللہ نہیں بولنا۔ چاہے یہودی ہو، نصارہ ہو، یا کوئی بھی غیر مذہب کا اگر ہم کو سلام کرتا ہے نا، ہم معاشرے میں رہتے ہیں، تو اس کا جواب کیا دینا ہے؟ وعلیکم۔ وعلیکم السلام نہیں کہنا ہے، وعلیکم، بس اتنا ہی کہتا ہے نا، چپ ہو جانا۔ تم پہ بھی، اب کیا تم پہ، یا خاموش ہو جانا زیادہ بہتر ہے۔ لیکن ان کے ساتھ میں نمستے کرنا، ان کے ساتھ میں وہ کیا کیا جو ہر مذہب میں رائج ہے کہ کچھ نہ کچھ بول کے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں بات چیت کرنا۔ ہمارا مذہب جیسا مذہب نہیں ہے، اسلام تو اتنا مذہب ہے کہ وہ دعائیں دے کے آگے والے سے ملنا سکھاتا ہے۔ لیکن آج کل لوگوں نے سلام کو چھوڑ دیا ہے، کہیں آداب پہ آ گئے ہیں، اور کیا شبہ خیر اور صبح وہ بالخیر، یہ سب الگ الگ جملے نکال لیے ہیں۔ سلام سے بہترین تو کوئی دعا نہیں ہے، آپ کسی سے ملو تب بھی سلام کرو، جب اٹھو ودا کے لیے تو وداعی سلام بھی ضرور کرو۔ اللہ حافظ کہہ لینا بعد میں، خدا حافظ کہہ لینا بعد میں، فی امان اللہ بھی کہہ لینا بعد میں، لیکن سلام ضروری ہے۔ سلام کہے بنا نہ اٹھو، سلام کہو۔ سلام کرنا سنت ہے، اور ایک سنت زندہ کرنے میں گڑبڑ کے زمانے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے اس ایسے زمانے میں، اس فتنے کے دور میں، جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا،
اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. کتنے؟ 100 شہیدوں کا ثواب. سبحان اللہ. تو اس لیے، اور یہاں تک کہ میرے آقا مدنی آقا سونی آقا مصطفیٰ جان رحمت جب کسی صحابہ اکرام کے ساتھ میں چلتے ہوتے اور بیچ میں کبھی کوئی درخت حائل ہو جاتا، جیسے چل رہے ہیں ہم ساتھ میں، بیچ میں کوئی درخت آ جاتا، کوئی ٹیلا آ گیا، کوئی دیوار آ گئی، اس کے ادھر ادھر ہو گیا، اور پھر ادھر سے جب ملے تب پھر سلام کرتے. سمجھ میں آیا سلام کتنا کرنا ہے؟ جیسے ہم فون کر رہے ہیں، فون کرتے کرتے ہماری بات چل رہی تھی، ہم نے السلام علیکم کہہ کے ہی فون ریسیو کیا. جب بھی فون اٹھاؤ ہیلو نہیں کہو، کیا کہو؟ السلام علیکم. بس سلام کہا، جواب بھی ملا، ہماری دعا ہو گئی، ہم نے اس کو دعا دے دی. اس کے بعد کبھی کسی نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے یا کسی وجہ سے فون ہمارا کٹ ہو گیا، تو اب پھر کنٹینیو کرنا ہے بات کو، تو پھر کنٹینیو ایسا نہ کرے، پھر ری اسٹارٹ. کیا کریں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کو عام کرو، چلتے پھرتے یہاں تک اس کمرے میں چلے گئے، پھر ملے نا تو پھر سلام کرو. ہر مرتبہ 10 نیکیاں مل رہی، اور 10 نہیں 40 نیکیاں مل رہی. چلتے پھرتے اپنے، اب ہمارے آقا نے کیا کیا سکھایا ہم کو؟ سلام کرنا بھی سکھایا، سلام کے الفاظ بھی سکھائے. تو سلام کے الفاظ سمجھ گئے نا؟ السلام علیکم مطلب ہوتا ہے تم مر جاؤ، تم پہ موت آئے. اللہ اکبر. تو اسی لیے اپنے سلام کے الفاظوں کو سدھار لو. کیا کرنا ہے ہم کو؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس طریقے سے سلام کرنا ہے. میرے آقا مدنی آقا سونی آقا ارشاد فرماتے ہیں، آقا نے صحابہ کرام سے کہا کہ راستوں پہ مت بیٹھا کریں، راستوں پہ نہ بیٹھا کریں. راستوں میں بیٹھنے سے مصطفیٰ جان رحمت نے گریز کیا، منع فرمایا کہ آپ راستوں پہ، روڈوں کے اوپر جو مرد لوگ، مرد حضرات، یا کبھی کبھی تو عورتیں بھی دروازوں کے اوپر کتنے لوگوں کو، عورتوں کو لے کے کھڑی ہو جاتی ہے باتیں کرتے بتیاتے ہوئے. تو میرے مصطفیٰ جان رحمت نے منع کیا کہ کسی صحابہ کرام سے کہا کہ تم راستوں پہ نہ بیٹھا کریں. تو مصطفیٰ جان رحمت سے صحابہ کرام نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، راستے پہ کھڑے ہونے سے کے بنا تو ہمارے پاس چارہ ہی نہیں ہے. ہم وہاں پر جا کے وہاں پر بات چیت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، تو اس کے بنا چارہ نہیں ہے. کیا کریں؟ کھڑے ہونا پڑتا ہے. اب گھروں میں کسی کی جگہ نہیں ہوتی، بیٹھا نہیں سکتے، کیا کریں؟ تو اس لیے راستے پہ کھڑے ہو کے بات چیت، جو اہم باتیں دین کی ہوتی ہیں وہ کر لیتے ہیں. تو پھر میرے مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کہ راستوں کا حق ادا کرو. راستوں کا پھر کیا کرو؟ راستوں پہ کھڑے ہونے کا، رہا روڈ پہ کھڑے ہونے کا حق ادا کرو. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستوں پہ کھڑے ہونے کا کیا حق ہے؟ فرماتے ہیں اپنی نظریں نیچی رکھو. اپنی نظریں راستوں پہ، ہر غیر محرم چل رہا ہے تو اپنی نظریں کیا کرو؟ نیچے کھڑے رکھو. اپنی نظروں کو نیچی رکھو، ایک راستے کا حق ہے. دوسرا، ایذا دینے والی چیزوں کو ہٹاؤ. ایذا دینے والی چیزوں کو، راستے میں جو کہ کانٹے پڑے ہیں، پتھر پڑے ہیں، لوگوں کو، مسافروں کو تکلیف ہو رہی ہے چلنے سے، وہ گر جائیں گے، تو ایذا دینے والی چیزوں کو ہٹاؤ. اور تیسرا، ان کی رہبری کرو. اگر وہاں کھڑے اور کوئی راستہ پوچھنے والا ہے تو برابر اس کو راستہ بتاؤ، احسن انداز میں، اچھے انداز میں اس کو راستہ بتاؤ. میرے مصطفیٰ نے کیا پیاری پیاری باتیں، قربان جاؤں میں آپ پر، کہ آپ نے ہر بات ہمیں سکھائی کہ کیا چیز سے فتنہ پیدا ہو سکتا ہے. آج تو مرد حضرات کیا کرتے ہیں، راستوں پر، مسجدوں کے سامنے، چوک کے اوپر وہ گروپ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہاں سے ہماری مائیں، بہنیں، خواتین وہاں سے گزرتی ہے، تو یہ سارے گناہ کے کام ہیں. اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے، پانڈھیروں پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ گناہوں سے اللہ ہم کو بچائے. لیکن سلام عرض کرنے کی نیت سے، اپنی سلام کی نیکیاں بڑھانے سے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز صبح اٹھتے تو بازار جایا کرتے، کیونکہ بازار جانا تو حضور پاک نے منع فرمایا، زیادہ بازار نہ جایا کرے. بازار جانا مطلب شیطان کا جھنڈا لے کر جاتے ہیں. لیکن انما الاعمال بالنیت. تو ایک مرتبہ انہوں نے کسی صحابی سے پوچھا، کہا چلو اپن بازار چلیں گے. بازار گئے، بازار سے واپس آ گئے. پھر دوسرے دن کہا کہ چلو بازار چلتے ہیں. کہا اے میرے بھائی، آپ بازار تو جاتے ہو لیکن وہاں نہ کچھ خریدتے ہو، نہ کسی دکان پر رکتے ہو، نہ وہاں پر آپ بیٹھتے ہو، نہ کوئی سودا کرتے ہو، نہ کسی کو پیسہ دینا ہوتا ہے، کس لیے جاتے ہو؟ تو پھر بازار جانے سے بجائے یہی نہیں آپ مجھے حدیثیں بتاؤ، کیا ضرورت ہے؟ تو آپ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بازار سلام کو پھیلانے کے لیے عام کرنے جاتا ہوں. میں وہاں کچھ خریدی بکری کرنے نہیں جاتا. وہاں بہت لوگ ہوتے ہیں، میں سب کو، جتنے دکان والے بیٹھے ہوتے ہیں سب کو سلام کرتے ہوئے جاتے، جتنے خریدار رہتے ہیں ان کو سلام کرتے جاتے. تمہیں معلوم نہیں صبح صبح میرے کھاتے میں کتنی نیکیاں جمع ہو جاتی ہے.
تو یہ نیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیتوں کو پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اب ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلِ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سلام کا جواب بھی سمجھ میں آ گیا، سلام کس طریقے سے جواب دینا ہے، اور جواب ضرور دینا ہے، جواب دینا واجب ہے، واجب کو توڑنا انہیں گنہگار ہو جانا ہے۔ تو اس لیے چاہے کتنا بھی ہمارا دشمن ہو، اس کو سلام کا جواب اچھے انداز میں، ایسے انداز میں، محبت کے ساتھ، محبت کے انداز میں دے، ضرور دے سلام کا جواب۔ اور پھر کیا کرے، سلام اپنے بزرگوں بڑوں کو بھی بڑے احترام کے ساتھ کرے، اپنے چھوٹوں کو بھی سلام کرے کہ ان کو ترغیب پیدا ہو۔ اب جب ہی کسی قبرستان کے سامنے سے گزر ہو تو کیا بولتے ہیں، السلام علیکم اہل القبور، کیا بولتے ہیں، السلام علیکم اہل القبور، اے قبر والو آپ سب پہ سلامتی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ سنت ہے۔ قبر کے سامنے سے، قبرستان کے سامنے سے آپ گزر رہے ہو تو آپ کا کیا کام ہے کہ آپ وہاں پہ السلام علیکم اہل القبور بھی پڑھو، اور ساتھ میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اور اول آخر درود شریف پڑھ کے تمام قبر والوں کو یہ تحفہ پہنچا دو، تمام قبر والوں کو یہ تحفہ پہنچا دو۔ اب سلامتی کی دعا دے رہے ہیں، کوئی لوگ جو بولتے ہیں ان کے لیے بھی یہ جواب ہے، تھوڑا سا مختصر میں سمجھا دوں کہ لوگ بولتے ہیں قبر میں مر گئے، مٹی ہو گئے، قبر میں کوئی مرتا مٹی نہیں ہوتا۔ مرنا، انتقال ہونا مطلب ٹرانسفر ہونا ہے، یہ دنیا سے عالم برزخ میں۔ قبر کے اندر جو جاتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں، عالم برزخ میں چلے گئے نا، وہ قبر کے اندر ہے۔ اب اگر وہ غیر مسلم ہے یا گنہگار ہے، سیاہکار ہے، بدکار ہے، زانی ہے، تو وہ قبر میں جا کے وہ بھی نہیں مرتا۔ اگر مر جاتا تو عذاب کس پہ ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد، مرنا کے کبھی کبھی تو زندہ رہتے ہیں اور آپریشن ہوتا ہے اور اینستھیشیا لگایا جاتا ہے، تب تو انسان کو کاٹ دو یا اس کو سانپ کاٹ لے، بچھو کاٹ لے، اس کو بڑی بڑی چھریاں سے، کینچیوں سے اس کے پیٹ کو کاٹ دیتے ہیں، کڈنی کا آپریشن کرتے ہیں، ہارٹ کا آپریشن کرتے ہیں، تو کہاں احساس ہوتا ہے؟ زندہ رہنے کے بعد بھی اس اتنی سی انجیکشن سے اور وہ اینستھیشیا سے سن ہو جاتا ہے بندہ، لیکن مرنے کے بعد، انتقال کے بعد وہاں کوئی سن نہیں ہوتا ہے، وہاں کوئی اینستھیشیا نہیں ہوتا ہے۔ گنہگار ہے تو اس پہ عذاب ہے، آقا نے خود فرما دیا قبر جو ہے جنت، نیکوں کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور گنہگاروں کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، سانپ بچھوؤں سے بھرا پڑا ہے، اور اس کے اندر جانے کی تیاری کر لو۔ اور اللہ تعالیٰ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، بندے مرنے کے پہلے مر جا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے بندے مرنے کے پہلے مر جا، مطلب مرنے کے پہلے اپنی نفس کو ختم کر، جو تیرا دل گناہ کرنے کو غصہ ہے اس کو ختم کر دے، اور نیکیوں کے جانب لپک لپک نیکیاں کر، زیادہ نیکیاں کرنے والا بن جا۔ اللہ تعالیٰ کرے ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہر پل ہر لمحہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے، 2400 گھنٹے ہمیں درود و سلام پڑھنے والا بنائے زیادہ۔ تو قبر کے اندر جو اللہ کے اچھے بنتے ہیں ان کے لیے بھی کیا کی جاتی ہے، سلام کیا جاتا ہے، اللہ سلامتی نازل کر۔ اور یہ بھی حدیث پاک ہے کہ جب قبرستان پہ سے کسی باعمل عالم کا گزر ہوتا ہے نا، تو وہاں 40 دن تک اللہ وہاں سے عذاب اٹھا لیتا ہے، 40 دن تک اس کی دعا سے، اس کے قدموں سے 40 دن تک اللہ گنہگاروں پہ سے بھی عذاب اٹھا لیتا ہے۔ تو پھر قبرستان بھی مردوں کو مؤدبانہ گزارش ہے کہ روز جایا کریں، وہاں سلام پیش کرا کریں، وہاں کچھ تلاوت کیا کرے، اور تمام مرحومین کو وہاں پر اپنے مرحومین کے ساتھ میں وہ تحفہ پہنچایا کرے، کہ مرنے کے بعد تو بندہ بڑا محتاج ہوتا ہے، اس کے عمل تو ختم ہو جاتے ہیں، ان کے جیتے ان کے جو وارث ہوتے ہیں وہ جتنا چاہے ایصال ثواب کر کر کے ان کو، میتوں کو، اپنے مردوں کو پیش کرے، انشاءاللہ ان کے ساتھ ساتھ جتنے قبر کے آس پاس ہیں ان پہ بھی اللہ تعالیٰ رحمت و برکتوں کی برسات کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ برکت و رحمتوں کی برسات کرے ہم سب پہ۔ اور چوتھا کیا ہے کہ ہم 24 گھنٹے اللہ کی بارگاہ میں ہم اللہ کا نام بھی سلام لیتے رہیں، اور اللہ کے بندوں پہ سلام پہنچاتے رہیں۔ اچھا، کوئی ہمیں اگر سلام پہنچائے، جنرلی ہمیشہ یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی ہماری بہن باہر شہر سے آئی ہے تو وہ کہتی ہے آپ کو، وہ والی بہن آپ کو سلام بول رہی تھی، آپ کو نجمہ سلام بول رہی تھی، تو اس نے سلام کہلا بھیجا ہے آپ کو، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، سلام کا جواب ہم کو دینا نہیں آتا، بہتوں کو جواب دینا نہیں آتا، بول دیتے وعلیکم السلام۔ ایسا نہیں بولنا ہے،
سلام کا جواب دینا بھی ہم کو سکھایا گیا ہے کہ سلام کا جواب کس طریقے سے دیا جائے گا، کہ سلام کا جواب اس طریقے سے دیں گے. کیسے دیں گے؟ کہ کسی نے اگر ہم پہ سلام بھیجا، کسی نے اگر ہم کو سلام بھیجا تو کیا کریں ہم؟ فوراً اذان ہو رہی ہے نا، ایک منٹ بند کر.